ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، جو گھریلو فسادات ہیں، ملکی فسادات ہیں، ان میں برداشت کی کمی. میرا جو ذاتی تجزیہ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے ہر چیز بالکل سیٹنگ پہ چلتی رہے. ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ ہر چیز، ملک بھی پورا ٹھیک چلے. عمران خان نے عاطف میاں کو لایا کیوں؟ یہ تو غلط ہوا، تو اب اس نے ہٹا دیا، تو ہٹانے پہ خوش نہیں ہو رہے، لایا کیوں؟ ابے چلو غلطی کر لی تو پورا کر لیا نا، تلافی کر لی، اب خوش ہو جاؤ بھائی، چلو لانا غلط تھا تو اب کیا کر دیا، ہٹا دیا، جو مٹھائی کھلاؤ. نہیں، لایا کیوں تھا؟ بھائی ایسے ہی خلفائے راشدین کے طرز پہ اگر آپ چاہو گے کہ حکومت قائم ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ خلفائے راشدین ہی کا کام تھا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مدینہ جیسی ریاست، تو بات تو اچھی کرنے دو نا بھائی. مدینہ جیسی کی کوشش ہوگی تو تھوڑا بہت سیٹنگ پہ آ جائے گا. تو اگر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مدینہ جیسی ریاست قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا اگر کوئی مطلب یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کا دور حکومت آ جائے گا تو وہ خود بہت بڑا بیوقوف ہے. بھائی نہیں آ سکتا وہ. تو بس اچھی بات ہے کہ مدینہ جیسی کا مطلب تھوڑا تھوڑا کچھ مدینہ سے میچنگ ہو جائے گی، کچھ کرپشن کی کمی آ جائے گی، خاتمہ نہ بھی ہوا، کچھ تھوڑا سا انصاف آ جائے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ پہ کتے اور وہ بھیڑیا اور جو ہے نا بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. تو پازیٹو سوچ بھی رکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، جو میرا تجزیہ ہے ملکی حالات پہ بھی اور گھریلو حالات پہ، دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو ملک یا گھر. تو دونوں میں جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ عدم برداشت. اس سے سکون بھی خراب ہوتا ہے. برداشت کرنا سیکھو. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو غلط ہوتی نہیں ہیں، وہ صحیح ہو رہی ہوتی ہیں، اس پہ بھی لوگوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ غلط سرے سے ہے ہی نہیں. مثلاً بچہ رات کو 2 بجے رو رہا ہے، کوئی پیٹ میں درد ہے یا نیند نہیں ہوئی، تو یہ غلط رو رہا ہے کیا؟ اس پہ بھی ماں کو غصہ آ رہا ہے، باپ کو غصہ آ رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ او بھائی یہ تو غلط ہی نہیں ہو رہا، تو غلط چیز تو ہو جس پہ غصہ آئے. کیسے سمجھائیں یار؟ دیکھو غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے نا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو غلط ہوتی نہیں ہیں، اس پہ بھی غصہ آ رہا ہے. اور بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں مگر اتنی غلط نہیں ہوتی جتنا آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا عصر کے بعد، انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا، پھڈے بہت ہو رہے تھے ان کے، 50-55 کے لگ بھگ شوہر کی عمر، اسی طرح وائف بھی ان کی اسی ٹائپ کی. تو وہ میرے پاس وہاں بیٹھے تو انہوں نے مجھ سے کہا، ان کی بیگم نے، وہ بیان سنتے ہیں میرا خیال ہے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا راز کسی کے سامنے فاش نہیں ہو رہا، ان کو آپ کو کیا پتا کون آیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں ہمارے، پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ بیگم کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں شوہر کا میٹر گھوم جاتا ہے، شوہر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے بیگم کا میٹر گھوم جاتا ہے، پھڈے ہو رہے ہیں، کیا کریں. میں نے پوچھا شوہر سے آپ کی عمر کتنی؟ انہوں نے کہا 50. میں نے کہا 15-20 رہ گئے، زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا اگر بہت اچھی خوراک بھی کھائی تو 15-20 سے زیادہ اور اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. تو زندگی گزر گئی اسی بیگم کے ساتھ، 10-15 گریوی میں نکال دو یار. اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش یہ یوں ہو جائے، میں نے کہ نہیں ہوگی یہ. اور اس کی بیوی کو بھی میں نے کہا کہ آپ کی بھی شادی 22-23-40 سال، کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں، 35 سال. تو جہاں 35 سال گزر گئے 10-15 گزر جائیں گے. اب نہ آپ ان کو ٹھیک کر سکتی ہو اور نہ وہ تھوڑی ٹھیک ہوگا. 50 سال میں کون ٹھیک ہوتا ہے؟ اور وہ 50 سال والا اپنی بیگم کو صحیح کرنا ہے. میں نے کہا 2-3 چیزیں ہیں موٹی موٹی، بس وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ پھر بہت زیادہ معاملہ، کوئی خدا نخواستہ آپ کی زوجہ کا کردار پہ اللہ نہ کرے کوئی، تو ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ، کوئی کردار پہ تو شک نہیں ہے، بس یہی ہے نا، یہ تو زبان چلائے گی. میں نے کہا زبان چلائے گھر سے باہر نکل لو. اور میں نے کہا آپ دونوں زیادہ ایک دوسرے سے فری ہونے کی کوشش مت کریں، بات چیت نہ کریں زیادہ، کیونکہ اب جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا برداشت کی قوت کم ہوگی.
اور ایک دوسرے کی باتوں کو دل پہ زیادہ لے جانا شروع کر دیں گے. تو میں نے کہا بھائی جیسے ہی بیگم الٹی بات کرے آپ پتلی گلی سے نکل لو. بولے جب بیگم سیٹنگ پہ آؤ گی میں آ جاؤں گا گھر. تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ آدمی کہتا ہے جب اس نے الٹی بات کی جب تک میں دو لگاؤں نہیں نا تمیز سے, اور وہ لگا دے گا دو پھر افورڈ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے بہتر یہ کہ پتلی گلی سے نکل لو. اب تو پتلی گلیاں ختم ہو گئی ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. گورنمنٹ چوڑی چوڑی گلیاں بنا رہی ہے, پتلی گلی لازمی ہے, ضروری ہے. یہ پتلی سے اس لیے کہ چوڑی سے نکلو گے نا, باہر کوئی دوست آپ کا منہ دیکھ کے پوچھے گا خیریت, اس پہ اور غصہ آتا ہے آدمی کو. آپ جب چوڑی گلی سے نکلو گے کوئی بندہ باہر کھڑا ہوگا بولے گا خیریت, لوگ تو نہیں چھوڑتے نا کیا ہوا آج موڈ آف ہے, پھر آدمی کا موڈ اور آف ہو جاتا ہے. تو پتلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا, وہاں سے نکل کے آدمی چوڑی تک آتے آتے موڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ برداشت نہیں ہے. میں بہت حساس طبیعت کا آدمی ہوں, شور شرابہ برداشت نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے بچے گھر میں رو رہے ہوں میں ٹینشن نہیں لیتا. حالانکہ بعض دفعہ نیند خراب ہو جاتی ہے, رات کو سونے کے لیے لیٹے کسی بچے نے ٹیں 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 شروع کر دی, فل اسپیڈ کے ساتھ بھی چیختا ہے نا, مجھے ٹینشن الحمدللہ نہیں ہوتی. بھائی وہ تو بچے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوں گی, مقدر ہے, مقدر سمجھ کے بھئی آج رات اللہ نے سونا قسمت میں لکھا ہے ہی نہیں, بس آج نہیں سو, تھوڑا سا چہل قدمی کرو, بس ٹیں 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 کرنے دو. تو حالانکہ آدمی کو تو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند خراب ہو گئی تو صبح جہاں کام پہ جانا ہے اس نے وہاں لیٹ ہو جائے گا, سارا دن کا شیڈول متاثر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بھائی یہ بچوں کے لیے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے برداشت کیا تو اب ہمیں اپنی اولاد کے لیے برداشت کرنا. اور برداشت بھی نہیں, برداشت کا مطلب تو تکلیف ہو رہی ہے پھر آپ برداشت کرو, نہ نہ تکلیف ہی نہ ہو, اس کو دل پہ لو ہی نہیں. جب رو رہا ہو نا بچہ تو ہم انجوائے کرتے ہیں, بولتے اور سینہ پھاڑ پھاڑ کے رو, کیونکہ تجھے پتا ہے نا تیرے ابا نے صبح 7 بجے جانا ہے, رو. تو وہ اور اسپیڈ سے, بچے غیر مقلد ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو معذرت, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بچے کسی کی تقلید نہیں کرتے. ان کو آپ سمجھاؤ گے, ایک دلیل دو گے تو پھر دلیل میں بول دیں گے یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا فلاں راوی مجہول ہے. ان پہ نہیں اثر ہوتا. تو وہ اپنی سمجھ میں جب آئے گا تو سیٹنگ پہ آئے گا وہ, ورنہ آپ کے مشورے سے نہ وہ چپ ہوگا اور نہ آپ کے کہنے سے وہ سوئے گا, نہ وہ آپ کے کہنے سے کھائے گا. تو اپنی مرضی سے اس کو چلنے دیں. ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر سارا دن کھائیں گے ہی نہیں تو پھر بڑے کیسے ہوں گے. بچوں کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں مرچوں والے, بچے مرچیں نہیں کھاتے. اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بچہ پھر آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا, پھر الگ سے اس کو کھلانا پڑتا ہے. تو بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مجھے الگ سے پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں. نیچرل طریقے سے جو ہے نا جب سب کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھانا شروع کر دے گا, اور اگر آپ نے الگ سے اس کے لیے وہ کر رہے ہیں تو پھر نہیں کھاتے. وہ یہ ایک نفسیات ہے. تو یہ ہمارے گھروں کا جو کلچر ہے نا مرچیں, اس کی وجہ سے بھی بچوں کے کھانے کے مسائل ہیں. تو مرچیں ورچیں چھوڑ دیں, بچے دسترخوان میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, بول لیں گے بیٹا جو کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا تو پتلی گلی سے نکلو, وہ خود ہی کھائے گا. اکثر میں پٹھانوں کے بچوں کی مثال دیتا ہوں, وہ لوگ اپنے بچوں پہ اتنا نہیں محنت کرتے, کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے خود ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں, جو بڑے کھا رہے ہیں وہی چھوٹے بھی کھا رہے ہیں. تو جو برداشت ہے نا, برداشت, اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. تو ایک دم میٹر ہائی ہوتا ہے, پھڈے بھی اسی پہ ہو رہے ہیں, پیٹرول پمپ پہ لائن میں آپ دیکھو کیا حال ہوتا ہے. بھائی جو ایک آدمی ہے وہ پیٹرول ڈلوا رہا ہے, آپ آرام سے اس کو پیٹرول ڈلوانے دیں, پھر آپ کی باری آئے گی, آپ آرام سے جا کے گھسے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر. ایک عجیب مصیبت ہے. ٹریفک کے دوران آپ دیکھ لیں, جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں ذرا سا کھانچا نظر آئے گا نا, پتہ ہے میں اگر یہاں گھسا تو روڈ بلاک ہو جائے گا, برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, گھس جاتے ہیں. یہاں ٹائم اتنا بچا رہے ہیں, ویسے گھنٹوں گھنٹوں فضول باتوں میں ٹائم ضائع کر دیں گے. یعنی ایک طرف ایک ایک منٹ کی اتنی قیمت ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وقت کے اتنے قدردان تھے کہ میں نے شاید اپنی زندگی میں دوسرا کوئی ایسا نہیں دیکھا. ایک ایک منٹ قیمتی تھا.
اتنے زیادہ وقت کے قدردان تھے کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. کتنے زیادہ کہ ایک مرتبہ جو دفتر میں وہ 11:15 آیا کرتے تھے. ہم جب نئے نئے گئے نا تو وہ آ کے گھڑی دیکھتے تھے کہ ٹائم ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے کہ یعنی ٹائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ایک دن ہم سے پوچھا کہ میں جو نیچے اترتے ہی دفتر میں گھڑی دیکھتا ہوں, کیوں دیکھتا ہوں؟ جو نئے نئے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹائم پہ آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا. جو پرانے تھے نا انہوں نے صحیح جواب دیا, انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ, بولو بھائی, نہیں بتا رہی. سمجھ رہے ہو نا, گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ اتنا وقت کی قیمت تھی. ایک دفعہ ان کے پاس جھگڑا آیا, کوئی 50,000 روپے کا, آپس میں 2 لوگ لڑ رہے تھے. حضرت کو حکم بنایا, حضرت نے فرمایا جتنا میرا ٹائم ویسٹ کریں گے نا آپ لوگ جھگڑے میں, تو وہ میں سمجھتا ہوں پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ تو میں اپنی جیب سے ان کو 50,000 دے رہا ہوں اور پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو, اپنی جیب سے دے رہا ہوں میں, بس جھگڑا ختم کرو. اتنا زیادہ وقت کی قدر تھی, اتنی زیادہ. حضرت کے پاس کوئی بے وقت آ کے بیٹھ جاتا نا تو حضرت کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا, کیونکہ ان کو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے, وقت ضائع. اب کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے تھے, ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود ڈرائیونگ جب کرتے بہت ہی تمیز سے. سگنل ریڈ ہو گیا, کوئی دائیں بائیں گاڑی نہیں ہے, مگر گرین ہونے کا پورے طریقے سے انتظار. یہ نہیں کہ وقت بچانا ہے تو اب بھیڑتے ہوئے نکل لو, نہ نہ. جب ریڈ سگنل ہے تو ریڈ کا مطلب ریڈ, آرام سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے. جب گرین ہوگا تو چلیں گے. اور یہ بھی نہیں کہ جلدی ہم جیسے کر رہے ہوتے نا, کیا مصیبت ہے یار 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا, یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے. بھائی تمہارے مشورے سے تھوڑی وہ گرین ہوگا. یہ میں آپ کو جو اصول بتا رہا ہوں یہ بزرگوں کے اصول ہیں, اگرچہ ہم بھی پورا اس پہ نہیں اتر رہے, یہی کامیاب زندگی کے اصول ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. انات یعنی بردباری اور تمیز سے اور ٹھنڈے مزاج سے کوئی کام کرنا, یہ صفت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور جلد بازی کہاں سے آئی ہے؟ شیطان کی طرف سے. تو اب ریڈ ہے تو آرام سے بھائی بیٹھے ہوئے, کتنی بھی دیر لگ جائے, حالانکہ نہ دائیں طرف گاڑی نہ بائیں طرف گاڑی,